ٹوتھ پیسٹ والا آپ کے پاس کچھ ارشاد باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے اذان کی اہمیت کے بارے میں. سمجھ آ جائے آپ تو اس کو شیئر فرمائیے گا انشاءاللہ. آپ کو بہت اچھا لگے. اذان بہت اچھا چیز ہے. ہم سب کو اذان کا شوق ہونا چاہیے. اذان کی اہمیت سمجھنا چاہیے. اذان کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں کیا ہے. اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز، عبادت و بندگی، تسلیم و رجا، فرمانبرداری، وحدت و اجتماعیت کا حسین و جمی فکر ہے. و اذان نماز باجماعت کا اعلان کرا ہوا ہے. پوری آبادی کے لیے امن و امان کا سبب ہے. نیک بندوں کے لیے رحمت کا باعث، شیطان کے لیے زحمت کا ذریعہ ہے. اذان دین اسلام کا عظیم شعائر و اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. اس وجہ سے اسلام میں اذان کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ الاذان شعار ایمان، اذان ایمان کے شعائر میں سے ہے. رواہ عبدالرزاق باب فضل اذان، یہ حدیث ہے 359. شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حدیث میں اذان کی فضیلت و اہمیت معلوم ہے. اس کی دو بنیادیں ہیں. الف نمبر 1 ہے کہ اذان اسلام کی ایک عظیم امتیازی شان ہے. اس کی وجہ سے ملک دارالاسلام محسوس ہوتا ہے. یعنی نماز جو ہے وہ ہر کے بہت عظیم عبادت ہے. اس کے اذان اعلان ہے تو ہر غیرہ وہ ہر کسی کو اذان کا اجازت نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ آپ صبح شارع کے جاج حملہ کرتے، اگر اذان کی آواز سنا دیتی تو رک جاتے. یعنی اس وقت جنگ نہیں کرتے آپ. اذان کے وقت حملہ کو روک دیتے تھے. لڑائی جھگڑا جنگ نہیں کرتے. جنگ و قتال. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير جاء الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذان أمسك ولا إغار. مسلم باب الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان. حدیث نمبر 1566. اذان نبوت کا ایک شعبہ ہے. اذان نماز کی دعوت کا ذریعہ ہے جو تمام عبادت کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ترین امور سے ہے جن کا فائدہ متعدی دوسروں تک پہنچنے والا ہو وہ اسلام کا بہت بڑا ہو. فضائل الاذان ترجع إلى أنه من شعائر الله وبه تسير الدار ودار الإسلام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع الأذان أمسك. اذان عذاب سے امان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں صبح میں اذان دی جائے وہ شام تک اللہ کے عذاب سے امن میں ہوگی، اور شام میں اذان دی جائے تو صبح تک اذان سے امن میں رہے گی. یہ عربی ہے. عربی سے پڑھتا ہے شاید ہمارا والد صاحب آپ کو سمجھ آئے. ہم اردو پڑھتا ہے. اذان کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہم حضرات صحابہ کے اقوال سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اذان دینے کے کس قدر شوقین تھے. ہمارے یہاں شوق تو ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں ہوتا. جب دل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے. داڑھی رکھتا نہیں ہے، سنت کے مطابق چہرہ بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق ہمارا لباس نہیں ہے، اور اذان کی ادائیگی سیکھتا نہیں ہے، کسی سے اس کا مشق کرتا نہیں ہے. اور ہم جو دل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ اذان کا شوق رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایسا قابل بناؤ، عالم قاری بنو، وہ اچھا سے مشق کرو، دین پر عمل کرو، مشال نماز، مشال اذان، وہ مسائل وغیرہ سیکھو. کیش بن حازم فرماتے ہیں عمر فرمایا کرتے تھے اگر مجھ پر خلافت کا بوجھ اور مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا. یہ عمر کی خواہش ہے. تعریف فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے مجھے اشرف ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے لیے مؤذن بنانے کی درخواست نہیں کی. یعنی حسن و حسین کے لیے میں ڈیوٹی اذان کی لے سکتا. مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہ کر سکا. حضرت عمر زمانہ 15 میں ہجری میں سعد بن وقاص کی عمارت میں ملک عراق میں قادسیہ کی معرکہ پیش آیا. مؤذن کا انتقال ہو گیا تو اس منصب اور ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے اختلاف کی نوبت پیش آئی. سعد اس اختلاف و نزاع کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے پیشہ فرمایا. اذان اور صف اول کی فضیلت. حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کا فضائل و برکات جو اذان اور صف اول میں ہیں اور لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں اور قرآن اندازی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی چہرہ ہو جائیں.
ایک دوسری حدیث روایت میں ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر ہوا سے بھاگتا ہوگا ریح خارج کرتا ہوا اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنی دور اذان کی آواز سنائی نہیں دے۔ مذکورہ 12 حدیث اذان کی فضیلت و اہمیت کو خوب واضح ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سے شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اذان کی آواز سے شیطان کا ریح خارج ہوتے ہیں، وہ بھاگنا ممکن ہے کہ بطور استخفاف و استہزاء کے ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اذان کی آواز پر شدت خوف کی وجہ سے بے قابو ہو کر خارج کرتا ہوا بھاگنے لگے۔ علامہ مانوی فرماتے ہیں شیطان اذان کی آواز نہ سننے کے ارادے سے بھاگتا ہے تاکہ قیامت کے دن اذان اس کے خلاف حجت نہ ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اذان و وحدانیت شعائر اسلام و اعلان پر مشتمل ہے، اس لیے غضبناک ہو کر راہ فراق کیا کرتا ہے۔ ایک سوال اس سے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کے راہ فرار کیوں اختیار کرتا ہے اور نماز میں مصلی کے قریب آ کر اس سے کیوں کھیلتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے؟ جواب: اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ان امور کی وجہ سے شیطان غصہ سے آگ بگول ہو کر خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے۔ شیطان کے وسواس کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس لیے شیاطین مصلی کے قریب آ کر اس کو وسواس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اذان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا شوق تو اچھی بات ہے، لیکن اذان دینے والے حضرت بلال ہیں، ان جیسی صفات بھی ہمارا اندر ہونی چاہیے، ان جیسی اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے، ان جیسی محبت رسول بھی ہونی چاہیے۔ صرف اذان کا شوق نہیں ہو، ایک چیز نہیں ہونی چاہیے، اذان کا شوق بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سے محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ لباس کے ساتھ محبت ہو، آپ سے سنت پر سے محبت ہو، اطاعت رسول بھی ہو، اور اذان کے سب شوق نہیں فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اطاعت ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرے گا تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی سے فرمایا گیا فرمائیے۔ اس لیے اذان کو تو اچھا شوق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے تو وہ پھر بندہ فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کے مطلب وہ گناہ کرتا ہے، سنت کو چھوڑتا ہے، ٹخنوں سے نیچے سوال رکھتا ہے، اوپر نہیں کرتا، تو داڑھی کٹاتا ہے، لباس فاخر پہنتا ہے، کافر والے انگریزوں والے کافر والے لباس پہنتا ہے، وہ مسلمانوں والے لباس نہیں پہنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسے بندوں کو پھر اذان دینے کا شوق بھی ختم ہونے سے ان کو ان سنت اعمال پہ آنا چاہیے، پھر تب وہ شوق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ساری بات کو مد نظر رکھیں، ایک بات کو لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اور مصلی کے اوپر جو امام کا پیچھے ہے، ایسا بندہ کھڑا ہو، امام بھی ایسا بندہ بنتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، داڑھی ہوتا ہے، اس سے امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی چاہیے کوئی سنت کے مطابق ہو۔ جبکہ کبھی انسان کمزوری ہے، بیماری ہے، کوئی امام صاحب سے نماز ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ وہ کھڑا ہوتا ہے، تو پیچھے ایسا بندہ ہو جو نماز پڑھا سکتا ہو، ایسا بندہ نہ کھڑا ہو جو فاسق ہو، جو نماز نہیں پڑھا سکتا، جیسے نماز نہیں پڑھی، تو ایسا بندہ کو کھڑا کرنا نماز امام کے پیچھے بھی، جو اذان صحیح دیتا ہو، وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہو، صرف اذان دینے کا شوقین نہ ہو، ایسا بندہ کھڑا ہو جو نماز پڑھا سکے۔ جب امام کا کوئی تکلیف ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، تو وہ امام صاحب پیچھے بندے کو آگے کر دو، آگے ایسا بندہ ہو، پیچھے نائب ہو جو نماز پڑھا سکتا ہو، نائب ہو، پیچھے ایسا بندہ کو آگے کر جو داڑھی بارہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اس کا مشعل کا پتہ نہیں ہے، نماز کے مشعل اذان کے مشعل کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کیسا اس کو کیسا آگے کرے گا؟ وہ آگے ہو جائے، کوئی بھی نماز خراب کرتا ہے، وہ کوئی نماز کا پتہ۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اور اذان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹا پھوٹا بادشاہ کوئی غلط بات ہو، کسی حدیث ہو تو ہم معذرت چاہتا ہے، ہم کسی کا دلداری نہیں کرتا ہے، لیکن صحیح بات کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔